تو جب ہم سڑکوں پہ رہتے ہیں تو بہت کچھ دیکھنے کو بھی ملتا ہے. تو گاڑیوں کے پیچھے ایک جملہ لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا, تو وہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا. تو میں نے جملہ پڑھا تو اپنے ساتھیوں کو کہا جو ہم رقاب تھے میرے, میں نے کہا کہ یہ دیکھو کیا لکھا ہے. تو انہوں نے کہا جناب آپ بھی تو دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا آپ ہی بتا دیجئے. میں نے کہا کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا اور پھر اس نے بے وفائی کر دی اور یہ تحریری احتجاج کر رہا ہے, یہ دل کی بھڑاس نکال رہا ہے, یہ تحریری احتجاج ہے. میں نے کہا یہ کسی نے کسی سے پیار کیا تھا, یہ بے وفائی کا داغ لیے جو ہے وہ بتا ہے کہ لوگوں دنیا بے وفا ہے. میں نے کہا اگر لوگوں سے پیار کرو گے تو اخیر بے وفائی ہے, لیکن میں تمہیں اس چوکھٹ پہ لے چلوں کہ جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے. پیار اس سے کرو جو وفا نبھانے کی ریت جانتے ہیں, جو دنیا کے آخرت میں بھی نہیں چھوڑتے. اللہ اکبر. اور پھر ایک اور بات بتاؤں آپ کو, دنیا کی محبتیں تقسیم کرتی ہیں. ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں. محبوب تو میرا تھا, تم نے کیوں دیکھا؟ رقابت پیدا ہو گئی. سیٹ ایک تھی, الیکشن لڑنے والے کافی ہو گئے, آپس میں رقابت پیدا ہو گئی. دنیا کا حسن چاہے کسی بھی قسم کا ہو رقابت پیدا کرتا ہے. کاروبار, سیاست, رویے, شریکہ برادری, حسن عورت, حسن جمال, سب تقسیم پیدا کرتا ہے. ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں, لیکن جس حسن کی میں بات کر رہا ہوں, ایک کے اربوں چاہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں. سارے حسن رقابت پیدا کرتے ہیں, یہ حسن جو ہے وہ رفاقت پیدا کرتی ہے, یہ حسن محبت پیدا کرتی ہے, یہ انسانوں کو جوڑتی ہے. وطن کیا ہے, علاقہ کیا ہے, دیس کیا ہے. بلال حبشے سے تھے, صہیب روم سے آئے تھے, سلمان فارس سے آئے تھے, ابو بکر عمر مکے کے رہنے والے تھے, حضرت سعد مدینے کے رہنے والے تھے, لیکن سب کو جوڑ کر کے ایک لڑی میں پرو دیا. یہ حسن محمد کی کرشمہ سازی ہے. تو اقبال نے کہا کہ اپنی اولاد کو حضور کے حسن کی کہانی سناؤ. اگر میں اس عنوان سے بات کروں تو بات تو یہ ایک الگ ہے اور بہت لمبی ہے. صرف حضور کے حسن پر ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اپنے مضمون کو بس میں اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ دور پیچھے تک لوگ کس مشکل میں کھڑے ہیں. تو حضور کا ایک فرمان سن لیجیے, حضور کے حسن کی کہانی. حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحابہ میں سب سے آخر میں انتقال کرتے ہیں. سن 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. گویا حضور کے وصال کے 100 سال بعد تک بھی یہ بقید حیات تھے. حج کا موسم تھا, ہجوم عاشقاں تھا, تو یہ تشریف لائے اور ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے, اور جو حجاج تھے ان سے مخاطب ہو کے کہنے لگے, لوگو اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو, آؤ مجھ سے حضور کی باتیں پوچھو. اللہ اکبر. لوگ امٹ کے آ گئے, اللہ اکبر, ہجوم کر کے آ گئے. اچھا حج کا موقع تھا, لوگوں نے حج کے مسئلے پوچھے ہوں گے, لیکن جواب نفی میں, کسی نے حج کا مسئلہ نہیں پوچھا. جب ایک صحابی آئے نا ابو طفیل, انہوں نے کہا لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا. یار کیا ناز ہے, کیا حسن ہے. اقبال نے کہا تھا نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں, نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں, فخر ہم کو بھی ہے شاگردی داغ سخنداں کا. کہتا مجھے ناز ہے, میں بھی داغ دہلوی کا شاگرد رہا ہوں. جس نے داغ دہلوی کو دیکھا ہو, میرے استاد تھے سر محمد علی حاشر, تو وہ کبھی بڑے فخر سے بات کر دے کہ میں اقبال کی مجلس میں بیٹھتا رہا ہوں, میں مولانا ظفر علی خان کا مصاحب رہا ہوں, تو ناز کرتے. جس نے داغ کو دیکھا ہو وہ ناز کرے, جس نے ذوق کو دیکھا ہو وہ ناز کرے, جس نے جو ہے وہ اقبال کو دیکھا ہو وہ ناز کرے, اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہو وہ کیوں ناز نہیں کرے گا. تو کہا لوگوں میں نے حضور کا چہرہ دیکھا ہے, آؤ مجھ سے باتیں کرو. لوگ جمع ہو گئے اور آ کے انہوں نے پوچھا کیا حضور سے. جی انہوں نے آ کے حضور علیہ السلام سے پوچھا کیا. انہوں نے کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان آنکھوں نے اگر حضور کو دیکھا ہے تو ہمیں بتائیے حضور کیسے تھے. تو انہوں نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا, یہ آپ یاد کر سکتے ہیں. اور میں نے کہا جو حضور کا حلیہ نگار ہوتا ہے وصاف ہوتا ہے, اللہ اس کو مقبول عوام بنا دیتا ہے. تو یہ یاد کر کے آگے بیان کرو, اپنے بچوں کو سناؤ, آپ کے دلوں میں, آپ کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے. میرا تجربہ ہے اس کا.